محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ایک جوہر رکھا ہے اور ایک صفت رکھی ہے، اور یہ جوہر اور اس صفت کو اسلام نے بہت پروموٹ کیا ہے، اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس کو ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا گیا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والایمان فی النار والایمان فی الجنہ، اور ایمان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک جگہ کہا گیا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک رخصت ہوگا تو دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا، اور ایک رہے گا تو دوسرا بھی رہے گا، یعنی ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، اور حیا ہوگی تو ایمان بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ اس عمل میں مبتلا رہتا ہے ایمان اس سے دور رہتا ہے، اور جب وہ زنا کر لیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جوہر اور صفت ہے جو اسلام میں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اگر بات کہی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ روم ہرقل کو خط لکھا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیجئے، تو یہ جو شاہ روم ہرقل جو تھا وہ بڑا عیسائی عالم بھی تھا، وہ عیسائی پادری بھی تھا۔ تو اس وقت جب اس کو خط پہنچا ہے، وہ تھا تو روم کا بادشاہ، لیکن وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ملک شام بیت المقدس پہنچا ہوا تھا، اس کو وہ خط وہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو ملک شام میں ملا۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ فلاں فلاں کا خط میرے پاس آیا ہوا ہے، اس کے جاننے والے اس ملک میں ہیں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ عرب تاجر آتے رہتے ہیں، عرب تاجر یہاں ملک شام تجارت کی غرض سے آتے رہتے ہیں، ابھی ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ جب اس کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ وہ قافلہ جب آیا تو اس کے جو امیر تھے تو وہ حضرت ابو سفیان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو سامنے لایا گیا اور وہ شاہ روم نے کہا ان سے کہ میں محمد کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں جاننا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ کوئی بات غلط کہیں تو آپ ان کو ٹوک دینا۔ تو اس نے جو کچھ پوچھا، اس نے ایک بات یہ پوچھی کہ وہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں، کس بات کی آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے کی اور سچ بولنے کی اور عفاف کی، عفت اور پاک دامنی، پاکیزگی کے ساتھ رہنے کی وہ ہم کو تلقین کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ آدمی جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہے، اپنی نظروں کو وہ گندا نہ کرے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ،
کہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ حیا آدمی کی نظر پڑے گی اور حیا سے جھک جائے، ورنہ جہاں دل میں خیال پیدا ہوا، آدمی کی کسی نامحرم پر نظر پڑی اور پھر وہیں سے سب مسائل شروع ہوتے ہیں. نظر پڑی، اب اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب نظر پڑی تو فوراً اس کو جھکا لو، اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہاری ہے وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اور دوسری نظر پھر تمہاری نہیں، وہ شیطان کی ہے. شیطان تمہاری نظروں میں اس کو مزین کر کے پیش کرے گا اور تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں. یعنی حیا آدمی دیکھے اور رک جائے. اور حیا صرف یہی نہیں ہے، حیا کے دو لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ رہے. اور اصطلاح میں حیا اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی ہر برائی سے رک جائے. ہر برائی سے روکنے کی جو صفت ہوتی ہے آدمی کے اندر، وہ صفت جو ہے حیا کہلاتی ہے. ایک آدمی ہے، مسجد آتا ہے، اذان ہونے کے بعد مسجد آیا اور اس نے طہارت کی اور چلا گیا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، نماز اس نے نہیں پڑھی، طہارت کر کے چلا گیا. اور اگر یہی شرم اور حیا اس کے اندر ہوتی تو یہ کام نہیں کرتا ہو. یعنی اس کے اندر سے حیا نکل چکی ہے، اب اس کو لوگوں کی نظروں کا بھی خیال نہیں رہا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز کے مسجد آیا اذان ہونے کے بعد، لیکن میں نے اپنی ضرورت پوری کی اور نماز نہیں پڑھا، چلا گیا میں. تو وہ اس کے اندر حیا اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں. ایک آدمی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور رمضان المبارک میں پردے والی ہوٹل میں جا رہا ہے، لوگوں کی نظریں اس کو دیکھ رہی لیکن اس کو اس کا خیال نہیں ہے. کیوں؟ حیا نہیں ہے. حیا ہوتی تو کم از کم یہ تو نہیں کرتا. یہی حیا اور شرم جب نکلے گی اور ایسے نکلے گی تبھی قیامت آئے گی. اس کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہوگا، وہ ایک سڑک کے اوپر ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کو پکڑے گا اور اس کے ساتھ وہیں زنا کر لے گا. ایسے حیا نکلے گی لوگوں کے اندر سے. اور اس کو بولنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا. کہاں گئے کہ ایک آدمی بولے گا، صرف اتنا بولے گا کہ تم جو ہے، تم کو اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو کسی دیوار کی آڑ میں، کسی درخت کی آڑ میں چلے جاتے. تو کہا گیا کہ اس کا بڑا مرتبہ ہوگا اس وقت. تو حیا اور شرم جب نکلے گی تو ساری برائیاں آتی. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ پھٹی چڈی، بے حیا کی پھٹی چڈی، رہی تو کیا، نہیں رہی تو کیا. اب حیا ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہے کرو، پھر تم سب برائیاں کرو گے، سب برائیاں کرو گے. اور حیا کو کہا گیا کہ الحیاء کلہ خیر، حیا تو ہے وہ سراسر خیر ہے. یعنی جہاں پر یہ چیز آڑے آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ غلط چیز ہے، یہ خیر کی طرف بلانے والی چیز ہے. جہاں پر بھی آدمی کو حیا آ جائے تو سمجھ لو یہ غلط بات ہے. الحیاء کلہ خیر، حیا تو ہے سراسر خیر، یہ خیر کی طرف بلانے والی چیز ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں میں جیسے امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ابھی کوئی بیان کرنے کے لیے کسی کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے اور لوگوں کو صحیح بات بتا سکتا ہے، تو پھر اب وہ یہ سوچے کہ مجھ کو حیا آتی ہے، کرسی پر بیٹھوں اور لوگوں کے سامنے واعظ و بیان کروں، یہ غلط بات ہے. ایسی جگہ پر حیا نہیں. حیا جو ہے وہ غلط کاموں میں اگر کی جائے تو وہ حیا ہے، صحیح کاموں میں
حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوقوفی۔ تو حیا جو ہے اس کے تعلق سے آج معاشرہ جو ہے بڑا غیر سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو حیا سمجھ ہی نہیں رہی ہے، نظر پڑ رہی ہے لوگوں کی غیر محرم پر اور وہ ہٹ نہیں رہی ہے، اور لوگ اپنی پوری تسکین کر کے وہ نظروں کو ہٹا رہے ہیں، جبکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا، العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اس کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھا جائے، لذت کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کی نظر پڑے گی، پڑی ہے، فوراً اس کو ہٹا لیا، لیکن دوسری نظر ہو یا پھر پہلی نظر کو جہاں سے اس کی خواہشات اس کے تابع آ گئی، اب خواہش کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، تو اب یہ جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آج معاشرہ اس سے بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہو چکا ہے۔ آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ناجائز اور کیا حرام ہے، کیا غلط ہے۔ موبائل کا جو فتنہ ہے، موبائل سے یہ بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور حیا ہی کی بات ہے نا کہ اگر یہ حیا نکلے گی تو آدمی کے اندر، ہماری زبان میں اس کو دیوس کہا جاتا ہے، دیوس ہے اصل وہ۔ حدیث میں کہا گیا کہ ایسا آدمی دیوس ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو برائیوں میں، فحش کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا دیکھے اور ان کو روکے نہ۔ آج موبائل ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ ہندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس کو تو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، اس کے اندر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تمہارے گھر کی بچیاں اس کے اندر اس کو معاشرے کے پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس کو عملی طور پر انجام دینے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، لیکن ہم کو تو معلوم ہی نہیں۔ ہم نے تو موبائل دے دیا ہے آن لائن پڑھائی کے نام پر، بالکل ان کے سپرد کر دیا کہ انٹرنیٹ بھی لگ چکا ہے، اب کیا کچھ ہوگا آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ کہاں تک آپ کی بچیاں اور آپ کی بیویاں جا سکتی ہیں، آپ کو اس کا گمان نہیں ہے۔ دسیوں معاملات ہمارے سامنے، 5 سال ہو گیا، 7 سال ہو گیا شادی کو، اس کے بعد ان کے معاشرے سامنے آ رہے ہیں۔ لڑکیاں غصے میں آ کر کے بیٹھی ہیں اور کیا بول رہی ہیں کہ ہم کو نہیں رہنا ہے، ہمارا فلاں کے ساتھ ہے، منہ کھول کر کے بول رہی ہیں۔ یہ حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، کیا دیکھ کر کے، کیا سن کر کے، اور کس سے ان کو آسانی ملی ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے ان کو برائی میں آسانی پیدا کر دی، ان کو رابطے میں آسانی پیدا کر دی؟ آج تو دیکھ کر کے بات کر سکتے ہیں نا، فون تو ہے، کالنگ تو ہے، ویڈیو کالنگ بھی ہے، کہیں پر بھی دیکھ کر کے بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو آج جو ہے بے حیائی اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ اب ان کو دیوسی کہا جائے گا نا، کہ کپڑے وہ کیسے پہن رہی ہیں ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ برقعے آج انتہائی فیشن زدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں دیکھنے والے ابھی دیکھ کے ہی رہے گا۔ ایسے دل فریب اور ایسے لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچنے والے برقعے آج پہنے جا رہے ہیں، نشیب و فراز کو بالکل ظاہر کرتے ہوئے۔ رب کاسیات عاریات، حدیث میں کہا گیا کہ بعض کپڑے پہننے والی وہ ایسے کہ وہ ننگی ہیں، اور کہا گیا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ آج تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا برقعے کا، ایک دم بالکل فٹ۔ 10 عورتوں میں سے ایک برقع آپ کو ایسا ملے گا، اور وہ گھر کے مرد کیسے ہیں جو ایسے، ظاہر سی بات ہے نا کہ ان کی غیرت مری ہوئی ہے کہ اپنی عورتوں کو، دوسروں کو اپنی عورتوں کو دیکھنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور معاشرہ کہاں کی کہاں جا رہا ہے۔ بائک دے دی جا رہی ہے، اس کا استعمال
اس میں کوئی لمٹ نہیں. بائک دے دیے, جب لڑکی کو سمجھ میں آئے گا بائک اٹھائے گی, چلے جائے گی. ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ باقاعدہ لڑکیاں اپنے اپنے طور سے گھومنے کے لیے ہائی وے پر نکل رہی ہیں, جبکہ کہا گیا کہ جب عورت گھر کے باہر نکلے گی تو شیطان لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف کرے گا اور اس کو لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف مائل کرے گا اور کو مزین کر کے پیش کرے گا. اسکول جانا تھا, ٹیوشن جانا تھا, ضرورت تھی, تم خود اس کو ساتھ میں لے کر جاتے اور لے کر آتے. کتنے معاملات تو اسکول ٹیوشن کی وجہ سے خراب ہوئے نا. ٹیوشن کے نام پر نکل رہی ہیں, ایکسٹرا کلاس کے نام پر نکل رہی ہیں اور لا پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. ابھی سخت سردی ہے, ابھی کس کو آئس کریم کھانا ہے, کس کو لسی پینا ہے. ایسے لسی اور آئس کریم پارلر آج بھی شام میں بھر جاتے ہیں. کون سا مرد اپنی بیوی کو لے کے جائے گا؟ ایک جھاپڑ دے گا اس کو, آئس کریم کھائے کیا کہتے رہے گا. ابھی زیادہ ہری ہری سوچ رہی ہے کا, اپنی بیوی کو کوئی نہیں لے کے جائے گا. بہت مشکل ہے. کہاں کسی کا دماغ خراب ہوگا تو آئس کریم کھلانے اتنی سردی میں لے کر جائے گا, یا بہت زیادہ ہوا تو گھر لا کر دے دے گا. تو آج جو ہے اس طریقے کی چیزیں بہت زیادہ معاشرے میں حیا کا جنازہ نکل رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ خواب خرگوش میں مست ہیں, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ یہ تو کنواریوں کا مسئلہ ہے, شادی شدہ کے مسائل ہیں. کئی معاملات میرے سامنے, خود میرے دیکھے ہوئے. باقاعدہ طلاق ہو گئی یہ بول کر کے مجھ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, اور پھر وہ ان کا جو معاملہ پہلے سے تھا 4 سال 5 سال کے بعد پھر ان کا آج بات اس طریقے سے ہو رہی ہے. تو حیا جب نکلے گی تو سارے مسائل پیدا ہوں گے. حیا, الحیاء من الایمان, حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ نکلی تو سمجھ لو اب ظاہر سی بات ہے سب چیزیں کرے گا, سب چیزیں کرے گا. برسیسا راہب کا واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی نے کہ ان لوگوں کا اس طریقے سے اپنی شاگردہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا. راہب تھا, دین کا علم سیکھنے کے معاملے میں دونوں نے تنہائی کی تھی. دین کا علم سیکھنے کے لیے تنہائی ہوئی, بات کہاں سے کہاں تک پہنچی, زنا ہوا, زنا سے اولاد ہوئی. اب معاملہ یہ تھا کہ اب اگر لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ زنا سے ہوگی, اس نے بچے کو مار دیا, بچے کو مارا, تو یہ جو تھی, یہ جو شاگردہ تھی اس کی, تو یہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئی کہ اس طریقے کا کام کیا. وہ چلی گئی قاضی کے پاس. اب برسیسا راہب کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس نے زنا بھی کیا ہے اور اس نے قتل بھی کیا ہے, تو اس کے قتل کا حکم ہوا. جب اس کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا تو شیطان جو ہے اس کے ذہن میں آیا اور اس نے کہا کہ دیکھ تو کلمہ جو ہے ایمان کو چھوڑ دے گا تو میں تجھ کو بچا لوں گا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, ایمان تھا, اس نے وہ بھی ختم کیا. اتنے میں جلاد نے کھینچ لیا اور لٹک گیا. تو بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی پھر رخصت ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہر ایک کو, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم مسئول عن رعیتی, تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری بیویاں, تمہارے بچیاں اور تمہارے بچے تو ہے ہی, بچیوں کا مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے. ہم میں سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد پڑا فرد پڑا, لڑکی پڑی خاندان پڑا. تو مرد پڑا فرد پڑا تو مرد بگڑے گا تو وہ خود بگڑے گا, اور لڑکی بگڑے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر خاندان جیسے پڑھا تو ویسے بگڑے میں بھی معاملہ آئے گا نا. عورت بگڑے گی, خاندان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. دو معاملات ہوتے ہیں, ہے نا. اگر لڑکی لڑکا کے کوئی معاملات سامنے آتے ہیں تو لڑکی کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ توبہ بھی کر لے, اگر وہ کام کو چھوڑ دے, پھر اس کا نکاح لگنے میں, اس کا رشتہ لگنے میں کتنے مسائل آتے ہیں. لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیز کو بھی سوچنا ہے کہ معاشرہ لڑکی کی غلطی کو قبول نہیں کرتا, لڑکے کی غلطی کو قبول ہو جاتی ہے. اگرچہ دونوں کے تعلق سے حکم وہی ہے, لیکن جو زیادہ برائی پھیلے گی
اگر لڑکیاں، اسی لیے تو کہا گیا کہ تمہارے گھر اگر تم کو کوئی آواز دے تو ان کو، عورتوں کو بڑی لوچدار آواز میں اور بڑی نرم لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا گیا کہ تم تیز آواز سے بات کرو، سختی ہو کہ سامنے والے کے دل میں ذرا بھی تمہارے تعلق سے کوئی برائی نہیں آئے کہ مورے سے تو بہت اچھی سے بات کرے تھی. یہیں پہ روک دیا گیا ہے کہ تم نامحرم سے تم کو اگر بات کرنا ہو تو تم جو ہے سخت لہجے میں بات کرو گے، اگر ضرورت پڑ گئی تو لڑکیوں کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کنواری بچیوں کو بلکہ بیویوں کو بھی موبائل ایک دم پرسنلی موبائل دے دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں دے دی گئی، ٹیوشن بلا وجہ کے. تو ان سب کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج جو ہے اسی سے پھر وہ ارتداد کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، کہ یہ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ ہماری بچیوں کے جو معاملات ہوئے، یہی آزادی کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ ان کے معاملات ہو گئے. جب اگر یہاں یہی نہیں روک لگی تو پھر کہاں روک لگاؤ گے تم؟ پھر جب جائے گا معاملہ پھر بیٹھو گے روتے کہ یہ کیا ہو گیا. تو پہلی صورت میں یہ ان تینوں چیزوں کے اوپر، بلا ضرورت کے ٹیوشن، گاڑیاں، موبائل، اور بلا ضرورت کی سہیلیاں. سہیلی کے وہاں جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے سہیلی کے وہاں جانے کی؟ جانا ہے تو تم اپنے ساتھ اگر بہت زیادہ کوئی تعلیمی معاملات میں مسائل اگر ہیں، ٹھیک ہے، تم ساتھ میں لے کر چلے گئے. حکم بھی یہی ہے نا کہ عورتیں جو ہے بغیر محرم کے گھروں سے نہ نکلیں، محرم کے ساتھ جانا ہے ان کو. اسکول جانا ہے، مدرسہ جانا ہے، اگر وہ بالغ ہے تو پھر گھر کے محرم کے ساتھ جائیں گے، غیر محرم کے ساتھ نہیں جائیں گے. رکشے والا، اکیلی عورت ہے رکشے والے کے ساتھ جا رہی ہے، ہوئے نا معاملات شہر میں کہ رکشے والے کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا. رکشے والے کو لگا دیا گیا تھا، جب بھی جانا رہتا تھا رکشے والا لے کر جاتا تھا. تو یہ تو وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تنہائی کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو پھر دوسرے دنیاوی کاموں میں کیسے تنہائی کی اجازت ہوگی؟ تو حیا کا جو مقصد ہے اور حیا جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں روک لگا دینے کی ضرورت ہے. جہاں انتہائی سخت ضرورت ہے وہاں ان چیزوں کی اجازت دی جائے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بالکل اجازت نہ دی جائے. یہی اسلام کی تعلیمات ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. بعد میں آدمی روتے ہوئے بیٹھے گا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا سوائے پچھتانے کے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.